میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج الحمدللہ بارے حالت نماز کے اندر ہمیں سننے کی سعادت تراویح میں نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں آج بھی تلاوت میں ایسی آئیں جن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا یہ فائدے سے خالی نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ اس وقت خاندانی جتنے بھی حالات پوری دنیا میں نظر آتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے معاملات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے اور آپ نے معاشرے کے اندر محسوس بھی کیا ہوگا کہ کبھی بھائی کا انتقال ہو گیا اور بچے یتیم ہو گئے تو ان کا مال بھائی کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے اینگل سے دیکھیں، یتیموں کے نام پر کلیکشن کرنے کے بعد یتیم کا مال بھی ہڑپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، لیکن قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں بھی مال ناحق سے تو پرہیز کرنا ہی چاہیے، لیکن یہاں مال یتیم کا ذکر فرما کر گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یتیم کا مال کھا کر کے تم خوش رہو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یتیم کا کوئی نہیں ہے تو اللہ تو ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی یتیم کا حق اگر ہم پر نکلتا ہو تو اس کی ادائیگی کے اندر قطعی طور پر کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ یتیم کی پرورش کرو، یتیم کی ذمہ داری لو، یتیم کا خیال کرو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس دسترخوان پر یتیم بیٹھا ہو اس دسترخوان میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اس طریقے سے ملا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن اس طرح سے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرنے لگے فداک بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، کوئی ایسا نسخہ عطا فرمائیں جس سے دل نرم ہو جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ یہاں بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر اس شخص کو عزت دینے کے لیے آئے جن کو دنیا ذلیل سمجھتی تھی. ہر گرتوں کو اٹھانے کے لیے حضور تشریف لائے. بیوہ کی کوئی عزت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے شادی کر کے ان کا مقام بلند کر دیا. یتیم کی کوئی عزت نہیں تھی، خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم اس فرش گیتی پر بن کر تشریف لائے اور بتا دیا کہ یتیم ہونا عیب کی بات نہیں ہے، تمہارے نبی کی سنت ہے. بلکہ ایک اور بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتیم دروازے پر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے یا ضرورت اپنی پیش کرتا ہے تو یہ سمجھ کے انسان دھکے مار کے نکال دیتا ہے کہ اس کا ہے کون، باپ تو ہے نہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو ایسے جرم کرنے والے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کیا تم نے دین جھٹلانے والوں کو دیکھا جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں؟ یعنی یتیم کو دھکا دینا یہ دین جھٹلانے کے برابر ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے. کبھی بھی زندگی میں اس چیز کو دل و دماغ سے ہٹانا نہیں چاہیے. یہ بہت تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں. اگر بظاہر کسی کا کوئی نظر نہیں آتا، یہ سمجھ لیجئے گا آپ، بظاہر جیسے یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، ہم کو لگتا ہے اس کا کوئی ہے نہیں. کبھی نہیں سوچنا کہ اس کا کوئی نہیں. جس کا کوئی نہیں اس کا خدا تو ہے. اس لیے جتنے بھی مجبور و بے کس ملیں گے آپ کو، ان کی فریاد اللہ عز و جل نے وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ ان کی فریاد اللہ سنتا ہے. بے قرار کی فریاد، مظلوم کی فریاد، مسکین کی فریاد. اور یہ بتا دیا گیا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا تو ہے. اس لیے کبھی کسی بے سہارا کو مجبور نہیں سمجھنا چاہیے. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک بادشاہ دریا کے کنارے پر سیر کے لیے نکلا. ایک جھوپڑا دیکھا اس نے، ایک بڑھیا کا جھوپڑا تھا، لیکن وہاں سے جو اس کو نظر آتا تھا سورج، وہ اتنا خوبصورت دکھائی دیتا تھا کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں اگر میں اپنا بنگلہ وغیرہ بنا لوں تو منظر بڑا اچھا ہے. بڑھیا سے کہا مائی تیری کٹیا ہم کو بیچ دے، شہر میں تجھے اچھا گھر دلا دیتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بوڑھے لوگوں کی سائیکولوجی بتا دوں. بوڑھے لوگوں کی سائیکولوجی یہ کہ وہ جہاں کئی عرصہ گزار چکے ہوں نا، پھر وہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کو وہی اچھا لگتا ہے. پھر میرا دل تو یہاں لگ گیا. میں نے بہت سارے ایسے مالداروں کو دیکھا جن کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، یو پی میں، بہار میں، ادھر ادھر، اور یہ یہاں پر بچے لوگ بنگلے میں رہتے ہیں، ماں وہاں پر بالکل سمپل مکان کے اندر. تو لاتے ہیں یہاں پر اپنی ماں اور اپنے باپ کو کہ کچھ دن یہاں ساتھ میں گزارے، لیکن بیمار پڑ جاتے ہیں، نہیں رہ پاتے یہاں. ان کو وہی اچھا لگتا ہے. تو جو بوڑھے جہاں زندگی کے لمحات زیادہ گزارے ہوتے ہیں ان کو وہ جگہ اچھی لگتی ہے. تو بڑھیا نے وہ کٹیا بنائی تھی، وہ کٹیا اسے اچھی لگتی تھی. بادشاہ نے کہا یہ کٹیا مجھے بیچ دو، شہر کے اندر اچھا مکان تمہیں دے دوں گا. کہا نہیں، میں بیچنا نہیں چاہتی، میرا دل یہاں لگا ہوا ہے. اب میری زندگی ہے کتنی، بوڑھی تو ہو چکی ہوں، کب میری زندگی کا دیا گل ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں. تو وزیروں نے، بادشاہ کے چمچے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، ارے تم کو سمجھ نہیں آتا. بادشاہ نے کہہ دیا بادشاہ کی بات نہیں مانتے. کہا جو ٹھیک ہے بادشاہ کی بات اپنی جگہ پر، لیکن میری بھی تو اپنی زندگی ہے. وزیروں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے. اب یہ بڑھیا دوسرے دن شہر کی طرف گئی کچھ کام کاج کے لیے، پلٹ کر آتی ہے تو اس کی کٹیا غائب.
اب وہ تلاش کری کہ گئی کہاں، میری جھوپڑی کہاں چلی گئی، دیکھا تو ٹوٹی بھی پڑی تھی۔ اب سنیے گا کیوں توڑا ان لوگوں نے، اسے کمزور سمجھ کر کہ اس کا ہے کون۔ بڑھیا اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے پاس آ کر کے جب بیٹھی تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، مولا جب یہ جھوپڑا توڑ رہے تھے تو میں تو نہیں تھی، تو کہاں تھا، تو کہاں تھا؟ بادشاہ کو طاقت پر ناز ہے، مجھ پر تو، مجھے تو تجھ پر ناز ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جتنے مختلف شہروں کے اندر بادشاہ کے محل تھے سب پتے کی طرح زمین پر گر گئے۔ تب بادشاہ کو محسوس ہوا کہ جھوپڑا توڑنا کتنا بڑا جرم تھا جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کبھی کسی کمزور کو مت ستائیے گا، زندگی بھر یاد رکھیے، کمزور کا سہارا بنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، کسی کمزور کو، ہمیشہ آپ کمزور کو اٹھانے کی کوشش کرو، کمزور کو گرانے کی کوشش مت کرنا، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے مسکین ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے کسی اعتبار کا کمزور ہو۔ تو یتیم کو دھکے مار کر نکالنا یہ دین کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اور جو کوئی یتیم کا مال کھا جاتا ہے، آج تو بڑے بہانے سے کھاتے ہیں، اسٹائل سے کھاتے ہیں، اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفصیل کے ساتھ سارے رشتوں کا ذکر قرآن شریف کے اندر چوتھے پارے کی اینڈ والی آیت میں آیا، کون کون سے رشتے حرام ہیں۔ مختصر سے اس وقت کے اندر میں ان سارے رشتوں کی تفصیلات آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ چوتھے پارے کی آخری آیت کو اچھی طرح سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے رشتوں کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا۔ حرام سے مراد ہے کہ کن سے شادی ہو سکتی ہے، کن سے نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم آیت آئی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر کے جنت میں چلا جاؤں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی وہ آیت آئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن، یہ آیت کریمہ در حقیقت اتنا عظیم پیغام ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا، ایک دم اترا ہوا۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ اپنے غلام کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا بات ہے ثوبان، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، کوئی گھر میں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ عرض کرتے نہیں حضور کچھ بھی نہیں۔ پھر تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو عرض کرتے حضور ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس تصور نے؟ تو عرض کرتے حضور یہاں آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، قیامت کے دن جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اگر جنت میں آپ کے رخ زیبا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ بس غلام نے اتنا تڑپ کر کے کہا کہ رب قدیر نے فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ کیا ہی اچھے دوست ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ بیان کیا گیا ہے جنت کے بارے میں، لیکن ایک آیت ایسی بھی آئی
کہ کرنے کی وجہ سے جنت نہیں، بچنے کی وجہ سے جنت کی بات کہیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو یہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے، اللہ داخل فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبائر سے اجتناب کرنا، بچنا، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور آج کل تو موبائل کا دور چل رہا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزوں کا دور چل رہا ہے۔ سرگوشی جس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ اب اس کا بھی ذکر قرآن شریف، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ بہت زیادہ سرگوشی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ جو چھپ کے جو باتیں ہوتی ہیں، سرگوشی ہوتی ہے، یا کوئی بھی کام خفیہ طور پر ہوتا ہو، جس کو کسی کو جس کا پتہ نہ چلے، خاموشی کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر کیا کر رہے ہیں، کسی کو کیا خبر ہوتی ہے؟ آپ جانے، سامنے والا جانے، یہ بھی ایک قسم کی سرگوشی ہے۔ لیکن اگر آپ کو سرگوشی کرنا ہی ہے تو قرآن کہتا ہے الا من امر لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو اگر آپ کو سرگوشی کرنی ہے تو آپ اچھی باتوں کی سرگوشی کرو، صدقے کی، لوگوں میں اچھی بات کی، لوگوں کی اصلاح کی، یہ سرگوشی اچھی چیز ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انٹرنیٹ ہو، موبائل ہو، ان ساری چیزوں کے استعمال سے قرآن نہیں روکتا، لیکن اس کے ذریعے جو کام کرنے ہیں وہ کام کون سے کرنے؟ اچھے کام کرنے، بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ جب ان کے ذریعے پھیل رہا ہے تو ان ذرائع کے ذریعے تم اچھی باتوں کو پھیلاؤ، بھلائی کی باتوں کو پھیلاؤ۔ اگر تم بھلائی کی باتیں اسی تیزی سے پھیلا رہے ہو جتنی تیزی کے ساتھ برائیاں پھیل رہی ہیں تو برائیوں کا سد باب ہوگا، گناہ سے آدمی رکے گا۔ اب آج کوئی انٹرنیٹ کے بغیر جی نہیں پاتا، موبائل کے بغیر جی نہیں پاتا، فیس بک کے بغیر جی نہیں پاتا، تو آپ اس میں اچھائیوں کا کام کیجئے، اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور ایک آیت جو 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، وہ بہت اہم آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو انسان دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لے تو اس کے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کا سولیوشن موجود ہے۔ اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ ایسا تو ہے نہیں کہ تم کو عذاب دے کر یعنی اس کی شان بڑھ جائے گی، وہ تو پہلے سے عظمت والی شان کا ہے، مالک ہے، وہ عظیم ہے پہلے سے۔ وہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ پوری دنیا جانتی ہے اس کی طاقت کے بارے میں، ایک اشارہ فرما دے تو 2 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا ملبے کے خاک میں تبدیل ہو جائے، ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے، تو کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ لیکن اگر تم اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اس کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، تو نسخہ تمہیں عطا فرما دیا۔ پکڑ کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو۔ شکر کے معنی قدر کے بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی قدر کرنا۔ شکر کے معنی اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرنا، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرنا، نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے نعمتوں کی قدر کرنا، سجدے میں جا کر کے شکر ادا کرنا، یہ سب طریقے، نماز شکرانے کے طور پر ادا کرنا، یہ سب شکرانے کے طریقے۔ اس وقت بندے کی پوزیشن یہ ہے کہ پانی پلانے والے کو تو تھینک یو کہہ دیتا ہے، لیکن پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ساری کائنات کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہے، خدا کا شکر ادا نہیں کرنا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم
جب رات کی تنہائی میں کثرت سے نوافل پڑھتے یہاں تک کہ پائے مبارک پر ورم آ جاتا ہے، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا پروردگار جل جلالہ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ پھر اتنی عبادت، اتنا لمبا قیام، اتنے سجدے۔ اب سرکار کا جواب سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوچئے آپ، ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ شکر کی کمی ہے، اور ہمارے یہاں نہیں، اللہ کے بندوں میں شکر کی کمی ہے ہی۔ قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سب سے کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی شکوہ ختم نہیں ہوتا۔ جس کسی کو دیکھو اللہ کی شکایت اس کی زبان پر نظر آئے گی، شکر کی بولی ختم۔ اور اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے عذاب نہیں دیتا، اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اگر کوئی شکر ادا کرے تو پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تم کو اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ کہاں کہاں شکر ادا کرنا ہے؟ قرآن نے کہا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ خدا کا بھی شکر اور ماں باپ کا بھی شکر۔ یہاں پوزیشن یہ ہے کہ نہ خدا کا شکر رہ گیا نہ والدین کا شکر رہ گیا، بس بندہ اپنی زندگی میں مست ہے، کھائے پیے اور زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو قرآن مقدس کی یہ 5ویں پارے کی آخری آیت جس میں رب قدیر نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو۔ تو یاد رکھیں اللہ کا شکر کثرت سے ادا کریں، ہر حال میں الحمدللہ 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 الحمدللہ، اور پروردگار اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا سورہ فاتحہ کی ابتدائی جو آیت ہے وہ الحمدللہ ہی تو ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں ہے یہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر جب روح پھونکی گئی تو آپ کو چھینک آئی، اور چھینک آتی ہے آپ نے کہا الحمدللہ۔ پروردگار کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اسی سے رکھی گئی۔ یہ اللہ کا شکر، بہت خوش ہوتا ہے میرا رب جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے، تو مولا بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ سب کچھ میں نے ہی اس کو دیا ہے، تبھی تو میرا شکر ادا کر رہا ہے، تبھی تو میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر کثرت سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کتنا ادا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ نہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں، اور جب شمار نہیں کر سکتے تو ساری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت پر اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، بلکہ فرمایا گیا جسم میں 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، یعنی دن میں کم سے کم 360 مرتبہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا شکر ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی اللہ کا شکر ہے، اور دوسرے انداز سے بھی اللہ کا شکر آپ ادا کر سکتے ہیں، سجدے کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کے ذریعے بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ تم شکر کرو گے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے شکر کیا، اور شکر کرنے والے کی قدر اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کوئی اگر آپ کو پانی پلائے اور آپ نے پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد پلانے والے کو کہا بہت بہت شکریہ یار، پیاس بجھ گئی ماشاءاللہ، تو وہ فوراً کہے گا اور دوں،
لیکن آپ نے پانی پیا، گلاس سائڈ میں رکھ دیا، اور بیچارہ وہ چلا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اس کا شکر ادا کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، پیاس بجھ گئی، تو فوراً پوچھے گا اور دوں؟ تو جب ایک بندے کا شکر ادا کرو تو وہ دوبارہ دینے کی بات کرتا ہے، مولا کا شکر ادا کرو تو وہ نہیں عطا فرمائے گا، تو ضرور عطا فرمائے، اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر سے مراد اس کی نعمت کو مس یوز مت کرو، ناقدری مت کرو، جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں برکات قرآن مقدس سے مالا مال فرمائے، قرآن مقدس کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔